بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى شہزادی کونین کے نام گرامی پر اور ان کی والدہ گرامی شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا باوجہ بلند نعرہ صلوات. مسلسل جس دعائیہ سلسلے کا ہم نے آپ کے سامنے آغاز کیا تھا وہ اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے. ذرا مائک کو صحیح کر دیجیے گا پلیز. صلوات پر محمد وعلی محمد. اور اس حوالے سے آج ہم نے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد 15 مناجات میں سے 2 کا انتخاب کیا ہے، جو مناجات 15 کے نام سے مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہیں، اور علامہ مجلسی نے انہیں بحار الانوار میں تحریر فرمایا.
انہوں نے کہا کہ مختلف علماء کی کتابوں میں نے مولا سید سجاد کی ان مناجات کو دیکھا ہے۔ بظاہر مناجات کا جو مطلب ہے، مناجات اور دعا، اس میں کیا فرق ہے؟ بعض چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ دعائے کمیل یا دعائے ندبہ، اور مناجات میں مثلا مناجات مولا امیر المومنین جن کی کل شب ہم نے تلاوت کی تھی، مولایا یا مولایا والی مناجات، یا یہ 15 مناجات۔ تو لفظی اعتبار سے فرق یہ ہے کہ دعا پکارنا یعنی بآواز بلند پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنا گر گڑا کر، جیسے دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام میدان عرفہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ اسی حج کے لباس میں تشریف لائے اور دعائے عرفہ ارشاد فرمائی، اور ایسے ارشاد فرمائی کہ جیسے ایک مسکین اپنے آقا سے روٹی کا سوال کیا کرتا ہے کہ ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور ریش مبارک تر تھی اور مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ ہے دعا کا انداز۔ مناجات عربی زبان میں کہتے ہیں سرگوشی کو۔ اب چونکہ ہم اجتماعی طور پر ان مناجات کو پڑھتے ہیں تو لہٰذا ہم بھی اسے بآواز بلند ہی پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں مناجات ایک انسان تنہا انفرادی طور پر جو عمل انجام دے رہا ہو، سرگوشی میں جو اللہ سے بات کر رہا ہو۔ لہذا مناجات امیر المومنین کے لیے روایت میں ہے کہ جناب امیر مسجد کوفہ میں نماز شب کے موقع پر ان مناجات کو پڑھا کرتے تھے، سرگوشی میں، تنہائی میں۔ اور جو جا چکے ہیں مسجد کوفہ وہ جانتے ہیں کہ ساتھ ہی ہے بیت علی اور مسجد کوفہ۔ شاید اگر وہاں سے آپ یہاں سیدھا تشریف لائیے تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، 1 سے 2 منٹ کے اندر آپ پہنچ جائیں گے۔ تو بیت علی سے مولا تشریف لاتے تھے مسجد کوفہ میں۔ وہ مقام الگ ہے کہ جہاں مولا کو ضربت لگی اور مولا کی شہادت اس ضربت کی وجہ سے واقع ہوئی، جہاں امام جماعت بن کر مولا نماز جماعت کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک اور مقام ہے کہ جو مقام نماز شب امیر المومنین علیہ السلام، نماز شب ایک اور مقام پہ پڑھتے تھے تنہائی میں، تو نماز شب پڑھتے تھے جس مقام پر، اسی مقام پر وہاں کے جو خدام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مناجات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سرگوشی اور تنہائی میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ مناجات جب سرگوشی میں پڑھی جا رہی تھی تو کیسے ہم تک پہنچیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مولا نے اپنے کسی مخصوص صحابی کو تعلیم فرمائی، اور وہ جو تعلیم فرمانا بھی ہوتا تھا وہ ویسے نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہم نے تصور کر لیا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی مثال کے طور پر، وہ چوتھے امام نے تعلیم فرمائی اپنے صحابی کو، تو چوتھے امام نے دیکھا کہ ابو حمزہ صومالی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا چلو ٹھیک ہے یہ سیکھ لو، فارغ بیٹھے ہوئے تو چلو یہ سیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں تھا کہ جناب کوئی منصوبہ بندی کے بغیر اور ویسے ہی چلو آج یہ دل کر رہا ہے تو یہ سیکھ لو، جی نہیں، پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اس میں اہلیت بھی ہے یا نہیں کہ اس دعا کو لے سکے وہ۔ مولا کائنات نے جب دعائے کمیل تعلیم فرمائی تھی تو شب 15 شعبان اسی مسجد کوفہ ہی میں مولا نے فرمایا تھا کہ آج کی شب کے اعمال میں سے دعائے خضر، اور کئی افراد تشریف فرماتے اور کسی نے نہیں پوچھا کہ دعائے خضر کیا ہے۔ تو مولا جب اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کمیل مولا کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو کہا کمیل تم کیوں نہیں جاتے، سب تو چلے گئے، کہا مولا میں آپ سے دعائے خضر سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مولا نے پھر کمیل کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گئے مولا صحرا میں، اور صحرا میں مولا کائنات نے دعائے خضر تعلیم فرمائی کہ جسے ہم دعائے کمیل کے نام سے آج جانتے ہیں۔ تو سامنے لینے والے میں، اس دعا کو سننے والے میں وہ اہلیت ہوتی تھی تو امام علیہ السلام انہیں وہ تعلیم چیزیں فرماتے تھے۔ اسی طرح سے ہر ایک کی ایمان اور معرفت کا مقام الگ الگ ہوتا تھا۔ اچھا، یہاں پر مناجات میں بھی اسی طریقے سے پھر امام نے اپنے بعض مخصوص اصحاب کو یہ تعلیم فرمائی، یا کہ کوئی ایک صحابی ساتھ میں ہوتا تھا اور امام مناجات پڑھ رہے ہوتے تھے تو امام علیہ السلام نے اس مناجات کو سنا اور ہم تک پہنچایا۔ چوتھے امام کی یہ 15 مناجات ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ایران میں تو میں نے خود دیکھا بھی ہے کہ باقاعدہ اس کے حفظ کے مقابلے بھی ہوا کرتے ہیں، جیسے حفظ قرآن کا مقابلہ ویسے ہی مناجات 15 کو حفظ کرنا، اور اگر کوئی چیز حفظ کروائی جا رہی ہے یعنی اس میں وہ معرفت کے سمندر ہیں کہ وہاں کے علماء کرام نے یہ پسند کیا کہ عوام اسے یاد کریں۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ یاد کیجئے، یاد کرنا تو واقعی سخت کام ہے، لیکن کم از کم اس کا ترجمہ کبھی کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا۔ 15 مناجات ہیں، اور جس وقت انسان جس کیفیت میں ہو اس کیفیت کی مناجات موجود ہیں۔ ہم آج 2 مناجات پڑھیں گے اس میں، خدا سے خوف رکھنے والوں کی مناجات اور خدا سے امید رکھنے والوں کی مناجات۔ یہ جو 2 ہم نے انتخاب کی اس کی وجہ بھی ہے کہ خوف اور امید یہ دونوں مومن کی علامتوں میں سے ایک ساتھ ہونا چاہیے اس کے دل میں، ورنہ شکر کرنے والوں کی مناجات 15 مناجات میں سے، مثلا خدا سے رغبت کرنے والوں کی مناجات، توبہ کرنے والوں کی مناجات،
تو 15 الگ الگ موضوعات پر مناجات ہیں، اور اس میں الگ الگ انداز سے امام نے بات کی ہے کہ اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہو تو وہ کیسے اپنے رب سے بات کرے گا، اور اگر اسے خدا کی رحمت سے امید ہو تو وہ کیسے اپنے رب سے بات کرے گا۔ اس طرح آج ہم 2 مناجات کو پڑھیں گے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ بالکل آج وقت میں بات ہماری ختم بھی ہو جائے۔ کل تقریباً 10 منٹ شاید اوپر بات چلی گئی تھی، چونکہ مجلس تھی شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی۔ آج چاہتا یہ ہوں کہ اس کو کمپنسیٹ کر دیں، جلدی بات ختم ہو جائے۔ اچھا، خوف اور امید جو آج 2 موضوعات ہیں ہمارے پاس، یہ مومن کی ایسی علامت میں سے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اگر مومن کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں اور اسے تولا جائے تو بالکل برابر نکلے گا خوف اور امید کا حصہ، بالکل برابر ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک بڑی لطیف حدیث ہے، خوف کس چیز سے اور امید کس چیز سے؟ ظاہر ہے کہ واضح ہے، خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے اور امید اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو خوف کا تعلق ہے کہ میں نے گناہ کیے، پروردگار نعوذ باللہ ظلم نہیں کرتا، تو وہ اس کے ظلم کی وجہ سے نعوذ باللہ مجھے خوف نہیں ہے بھی مناجات میں بھی کہ پروردگار مجھے اس لیے خوف نہیں کہ نعوذ باللہ جیسے ایک ظالم حکمران کا خوف ہوتا ہے کسی کے دل میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خوف یہ کہ چونکہ تو نے مجھ پہ نعمتیں نازل کی، میں نے گناہ کیے، اب میں تیرے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ساتھ میں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ کئی دعاؤں میں، انفیکٹ دعائے افتتاح میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو بالکل ابتدا میں کیا ہے، کم از کم ابتدا کے شاید ہوتا ہے کہ 2-3 جملے آپ کو یاد ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک، تیسرا جملہ وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ۔ یہی امید اور خوف، پروردگار مجھے یقین، ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، جہاں رحم کرنے کا موقع آ جائے تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، لیکن عذاب کا موقع ہو تو تیرا عذاب بھی سب سے زیادہ شدید ہے۔ تو ایک طرف رحمت کی امید بھی ہے لیکن اس کے عذاب سے خوف بھی ہے۔ حدیث میں ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ اگر خوف اور رحمت کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، اگر پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا جائے، حدیث معصوم کا مفہوم گزارش کر رہا ہوں، کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، ایک انسان کو، فرض کیجئے ایسا اعلان ہو جائے، امام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں رحمت کی وہ امید ہو کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا، شاید اللہ مجھے ہی اپنی رحمت سے انشاءاللہ بھیج دے گا جنت میں۔ اور دوسری جانب خوف بھی ایسا، امام معصوم نے فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک بد نصیب ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، تو تمہارے دل میں ایسا خوف ہو کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں، کہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے، میں ہی اکیلا جہنم میں چلا جاؤں، تو یہ مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دونوں کیفیتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جناب امیر کے لیے ان کے معجزات میں سے کہ جامع الازداد، مولا علی علیہ السلام میں متضاد صفات آپس میں جمع تھیں، ایک ہی علی ہیں لیکن اتنے رحم دل کہ یتیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں تو علی برداشت نہ کر پائیں، اتنا نرم دل، اور شجاعت کا وہ عالم کہ ہزاروں کا لشکر علی کے سامنے آ جائے تو لشکر کے قدم اکھڑ جائے اور علی کے قدم ثابت قدم رہ جائیں۔ تو ایک طرف عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ یتیم کو دیکھ کر، باقی کسی اور کو دیکھ کر اس پہ اثر نہ پڑتا ہو، اتنا اس کا دل سخت ہو گیا ہوتا ہے نا، ایسا جو آپ نے وہ بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف سے جو دوسری قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جہاد کے معاملے میں پیچھے ہوں، جو چیریٹی کے معاملے میں آگے ہے وہ جہاد کے معاملے میں اس کا دل نرم ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، میدان جنگ میں مجاہد بن کر جانا اور مسجد میں نمازی بن کر آنا، بظاہر کیفیتوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ مسجد میں انسان اللہ کے سامنے آتا ہے تو شانے جھکا کر آتا ہے، دل میں تواضع رکھ کر آتا ہے، خوف خدا کے ساتھ آتا ہے، اور مجاہد بن کر جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو ہمت اور جرأت اور شجاعت کے ساتھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی متضاد صفات ایک ساتھ جناب امیر میں جمع ہو گئی کہ اگر میدان جنگ کا مجاہد دیکھنا ہو
اور دوسری جانب اچھا اس کو ساتھ میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیجئے. ابھی تو 2 چیزیں میں نے بیان کی, مسجد اور میدان جنگ, ساتھ میں ایک اور چیز علم. اگر کوئی انسان بہت بڑا بہادر ہو نا, جنگجو, عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, علم وغیرہ نہیں ہوتا ان کے پاس اتنا. یہ جتنے بھی دنیا میں یہ جو بادشاہ گزرے نا, اورنگزیب اور اکبر, ہلاکو خان, پتہ نہیں ایسے ان کو تو شجاع کہنا بھی غلط ہے, لوگ سفاک تھے, درندے تھے. لیکن علم کا کوئی ایک جملہ ایسا کہ جو دنیا کے کام آ سکے, ایک جملہ بھی انہوں نے نہیں دیا. دوسری جانب جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, اب میں ان اسلامی طور پر اس حوالے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہم دیکھیں بڑے بڑے فلسفی گزرے, بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے, آئنسٹائن ہے, ایڈیسن ہے, انہوں نے علم کے حوالے سے دنیا کو کچھ نہ کچھ دیا ہے, لیکن میدان جنگ میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. تو جو علم کے میدان میں آگے ہوتے ہیں عام طور پر وہ جہاد کے میدان میں عام طور پر پیچھے ہوتے ہیں, اور جو جہاد کے میدان میں آگے ہوتے ہیں وہ عام طور پر علم کے میدان میں پیچھے ہوتے ہیں. یہ عام طور پر دنیا میں دستور رہا ہے, اس لیے کہ اللہ کچھ صفات کچھ کو عطا کرتا ہے, کچھ صفات کچھ کو عطا کرتا ہے. لیکن امیر المومنین کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ علم کا میدان اور جہاد کا میدان, اور دونوں کی گواہی 2 دروازوں نے دی ہے کہ اگر علم کا میدان ہو تو علی باب مدینۃ العلم قرار پائے, اور شجاعت کا میدان ہو تو خیبر کا اکھڑا ہوا در علی کے ہاتھ میں نظر آئے. اس لیے یہ متضاد صفات کا ایک ساتھ ہونا یہ جناب امیر کی خصوصیات میں سے تھا. پروردگار چاہتا ہے کہ مومن اپنے لیول اور اپنے سٹیٹس پر یہ خوف اور امید کی 2 الگ الگ خصوصیتوں کو ایک ساتھ رکھے دل میں. شیطان کیوں مارا گیا تھا؟ شیطان اس کے دل میں غرور تھا. غرور کس بات کا تھا؟ روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی خلقت سے ابھی پہلے کی بات ہے, اعلان کیا پہلے آسمان پر کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے جو میری بارگاہ سے نکال دیا جائے گا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار پائے گا. اعلان ہوا پہلے آسمان پر. تو جو سارے فرشتے تھے پہلے آسمان کے, وہ گئے پہلے آسمان کے فرشتوں کے سردار کے پاس اور کہا کہ یہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی ایک انسان ایسا ملعون ہوگا کہ قیامت تک لعنت اس کے مقدر میں ہوگی, کہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے ایسا. تو جو سردار تھا پہلے آسمان پر فرشتوں کا, وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے بارے میں پوچھتے ہیں, مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی کہ کہیں میں تو نہیں ہوں کہ میں ہی خدا نخواستہ ملعون قرار پا جاؤں. تو اب وہ تو پہلے آسمان کا سردار تھا, وہ گیا دوسرے آسمان پر اور اس نے وہاں پر یہ سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس اتنا علم اور اتنی سمجھ ہے کہ جو بتلا سکے کہ اللہ کس کو ملعون قرار دینے والا ہے, کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں وہ. تو جب دوسرے آسمان کے فرشتوں کو پتا چلا تو وہ اپنے سردار کے پاس گئے اور ان کے سردار نے بھی یہی کہا کہ تم نے تو اپنے بارے میں پوچھا, میں تو اپنے بارے میں فکر مند ہو گیا کہ کہیں میں نہ ہوں. وہ دیکھیں وہ خوف کی منزل کہ ایک ہے لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں میں سے, اللہ نے کہا ایک ہے کہ ایسا جو ملعون بننے والا ہے. سب کو فکر ہوئی ہم تو نہیں ہے وہ. یہاں آپ سینکڑوں عذاب جہنم کی آیتیں سناتے رہے, کہتے مولانا وہ تو کسی اور کے بارے میں, یہ آپ غلط مجمع کو سنا رہے ہیں. ارے تو قرآن آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوا کیا؟ جناب امیر کا کلام آپ کے لیے نہیں ہے کیا نہج البلاغہ کا؟ وہاں ایک اللہ نے کہا کروڑوں فرشتوں میں سے ایک ایسا جو ملعون ہوگا ان میں رہنے والوں میں سے. دوسرے آسمان والا تیسرے آسمان کے پاس پہنچا, تیسرے آسمان والا چوتھے آسمان والے کے پاس, سب گھبرائے ہوئے. اب جب 6ٹھے آسمان تک خبر پہنچی, 6ٹھے آسمان والا 7ویں آسمان سب سے بلند آسمان, وہاں پر پہنچا اور کہا کہ کوئی ایک ایسا ہے جسے اللہ ملعون قرار دے گا. اور جتنے ملائکہ تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ہو, اللہ سے معافی طلب کرو. ابلیس بھی وہیں پر تھا. ابلیس جن ہے, فرشتہ نہیں ہے وہ, لیکن اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا تھا اسے. ٹھیک ہے, ابلیس نے کہا کہ تم جیسے فکر مند ہونا ہے وہ ہوتا رہے, میں نے تو اتنی عبادت کی ہے کہ میں تو نہیں ہوں کم از کم, میں نے تو ہزاروں سال عبادت کی, میں تو نہیں ہوں کم از کم, تم میں سے وہ جو فکر ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کیا آ گیا, یہ خوف نکل گیا, غرور آ گیا. پروردگار نے جو آدم کے سامنے جھکایا ہے ابلیس کو, کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ سوال ہے. اللہ کو کیا مزہ آ رہا تھا کہ ابلیس آدم کے سامنے جھکے؟ اچھا اللہ کو کیا لطف آتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھکیں؟ ہمارا اللہ کے سامنے جھکنا کہ اللہ کی خدائی کو بڑھا دیتا ہے؟ نعوذ باللہ, کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم جھکیں؟ اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ جب اللہ کے سامنے دل جھکے گا کہ دنیا کے ہر بت سے اور ہر غلامی سے آزاد ہو کر ایک کے سامنے سجدہ کرے گا انسان, دل آزاد رہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے اگر واقعا کوئی اس منزل تک پہنچ جائے. جناب
علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی نظم میں کہا تھا، مشہور جو نظم ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. اور پھر اس کے بعد قلب مومن کو تشبیہ دی آئینے سے، کہ آئینہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آئینہ اگر مومن کا دل وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ کر شرمندہ ہو جائے تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. یہ آئینہ وہ اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور پھر فرمایا کہ یہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ جو نماز ہے اگر پھر بھی دل وہ بتوں سے جڑا ہوا ہے، یہ بت آج کل کے بت تو بدل گئے نا، کسی کا بت موبائل ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا بت اس کے گھر والے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا بت رسوم و رواج ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کا بت اس کا کلچر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے بت. تو اگر ان بتوں میں دل ہے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنے کا وہ جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو شیطان جو بعد میں شیطان بن گیا، بات میری لمبی ہو رہی ہے، شیطان جو بن گیا بعد میں، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی عبادت پر غرور ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایک تو میں نہیں ہو سکتا. اللہ ابلیس کو آدم کے سامنے جھکا کر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس کے دل میں اس غرور اور بت کو توڑنا چاہتا تھا پروردگار، کہ تیری عبادت کا جو غرور بت ہو گیا نا، اس کو توڑ دے. جو غرور اور بت ہوتا ہے یہ خالی دولت کا نہیں ہوتا، یہ علم کا بھی ہو سکتا ہے، عبادت کا بھی ہو سکتا ہے. عبادت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا پورے ہمارا جتنا خاندان ہے نا، اس میں سے خالی ہم ہی ایک دیندار متقی ہیں، باقی تو سب ویسے ہی ہیں. یہ کتنے لوگ آگے کہتے ہیں ہم سے؟ اگر یہ شکر کے عنوان سے ہو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور اگر غرور کے عنوان سے ہو، نہیں، پھر آپ کی عبادت ہی آپ کے لیے بت ہے. اچھا، کسی عالم نے بہت اچھا جملہ کہا تھا قم میں، ان کے ساتھ تو بڑا اچھا جملہ کہا کہ کس کے اندر کیا بت ہے یہ ہمیں نہیں پتا، آپ اپنے بت کو خود ہی جانتے ہیں، آپ کو خود ہی اس بت کو توڑنا ہے. مجھے نہیں پتا نا کہ آپ کے دل میں کون سی چیز بت بنی بیٹھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے جو میرے لیے بت ہو وہ آپ کے لیے نہ ہو، جو آپ کے لیے بت ہو میرے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر شاید آپ کے لیے شہرت کا بت نہ ہو، شاید ہو سکتا ہے میرے لیے وہ بت بن گیا ہو کہ مجھے شہرت عزیز ہونے لگے. ٹھیک، تو مجھے اپنے بت کو توڑنا ہے، آپ کو اپنے بت کو توڑنا ہے. اور ہمارے اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جا، تیرا بت عبادت کا جو بت تو نے اپنے دل میں بنایا ہوا نا وہ ٹوٹ جائے گا. اب تو جھک گیا، کسی کے سامنے جھکا تو. پروردگار اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آنکھ سے پیدا کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بت باقی رہ گیا، اب قیامت تک ملعون ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بارے میں سمجھاتا کہ سب تو عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، میں نہیں ہو سکتا. یہ سوچ دماغ سے نکال دیجیے گا، پہلی بات. دوسری طرف سے دوسری بات بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے گا. کتنی رحمت کی امید؟ روایت میں ہے کہ جب ایک گناہ گار کو لے جایا جا رہا ہوگا نا جہنم کی طرف، وہ جو بارگاہ پروردگار، وہ جلالت، اس بارگاہ میں وہ پلٹ کر دیکھے گا. اللہ کی آواز آئے گی کہ تو نے پلٹ کر کیوں دیکھا مجھے؟ وہ کہے گا پروردگار میں گناہ گار تھا لیکن مجھے تیری رحمت کی بھی امید تھی. اللہ کہے گا تو نے اس وقت میری رحمت کو پکارا، جا میں نے تجھے معاف کیا. دوسری طرف ایسی رحمت کا عالم بھی ہے. حدیث میں 2-3 حدیثیں اتنی خوبصورت ہیں. اچھا، حدیثیں تو بہت ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی مختصر سناؤں. اگر ایک شخص دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کا عادی ہو، تاکید ہے نا، جو اچھا کام شروع کیجئے، بلکہ اب کوئی بھی کام، کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ کہیے، بلکہ بعض علماء نے تو یوں بھی استحباب لکھا ہے کہ اگر کھانا الگ الگ کھا رہے ہیں تو بھی بسم اللہ کہیے. آپ نے بریانی کھائی بسم اللہ کا، اس کے بعد قورمہ کھایا پھر بسم اللہ کا. ٹھیک ہے، یہ اگر بسم اللہ کہنے کی عادت ہو، آپ نے گاڑی چلائی بسم اللہ کا، آپ گھر سے نکلے بسم اللہ کا، ہر کام میں بسم اللہ آپ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کی عادت ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب قیامت میں نامہ اعمال اسے دیا جائے گا نا، اور کہا جائے گا کھول، اللہ اکبر، تو کہے گا بسم اللہ. اس کی وہ عادت تھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ایک بحث ہے پوری. جو ہماری دنیا میں عادت ہے وہی وہاں پر باقی رہنے والی ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ مشرکوں سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں شرک کیا تھا؟ وہ کہیں گے وما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. تو علامہ طباطبائی نے لکھا ہے وہاں پر
کہ وہاں اللہ کی وہ جلالت، جہنم کے وہ منظر، پل صراط، سب کچھ، یہاں پر بھی آ کے اللہ کے سامنے مکر گیا یہ کہ میں تو مشرک تھا ہی نہیں، تو نے مجھے غلط پکڑا ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ جو دنیا میں جھوٹ بولنے کا عادی تھا، قیامت میں بھی جا کے جھوٹ بولے گا کہ میں تو مشرک نہیں تھا. جو یہاں عادت ہے وہ وہیں پر عادت ہے. تو یہاں عادت تھی بسم اللہ کہنے کی، وہیں پر بھی بسم اللہ کہا. جیسے بسم اللہ کہا نا، اس نے نامہ اعمال کھولا تو وہ گناہگار تھا. پروردگار اس سے کہے گا کہ میں تیری تقدیر میں جہنم ہے، اس لیے کہ تو گناہگار ہے، تیرے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن تو نے اس وقت میری رحمت کو یاد کیا اور نامہ اعمال کھولتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اس رحمت کے صدقے میں تجھے معاف کیا. اس طرح رحمت کا یاد کیا. جناب سلمان فارسی سے بھی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ابھی، ایک. یعنی یہ ماں کے دل میں اپنے اولاد کے لیے محبت ہے نا، اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے کا صدقہ ہے. دنیا میں جتنی رحمتیں اور محبتیں اس ایک رحمت کے حصے کا صدقہ ہے. تو 99 کا کیا کرنا ہے پھر؟ جناب سلمان فارسی نے روایت فرمائی، کہا کہ 99 جب اللہ میدان محشر میں جمع کرے گا نا انسانوں کو، تو اپنی اس ایک رحمت کو 99 سے ملا کر 100 کر دے گا. وہ 100 رحمت کے حصوں کو اپنی مخلوقات پر پھیلائے گا، پھر ان رحمت کے صدقے میں جو 100 حصے ہوں گے پھر حساب اور کتاب شروع کرے گا. تو میں نے کچھ خوف کی روایتیں بھی شروع میں سنا تھی اور امید کی روایتیں بھی سنا دی. دونوں بیلنس ہونا چاہیے، اور یہی انسان کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ایکسٹرا خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. جو عبادتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈاؤٹ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک ہے معاملہ. اگر ایکسٹرا کسی کو تقویٰ کا ڈوز ہو جائے کہ اتنا شک وضو میں، اتنا شک غسل میں، یہ اسی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ خوف اس میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ غسل جناب علی 20-20 منٹ کا ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے نقل کیا تھا، مولانا صادق حسن صاحب قبلہ حفظہ اللہ، ان کے حوالے سے، کہ سوال جواب کی ایک نشست ہو رہی تھی، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ میں تو غسل کر لیتا ہوں 5 منٹ میں، میرا دوست ہے اس کا غسل جو ہے وہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو آپ اسے کوئی نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اسے تو بعد میں نصیحت کروں گا، آپ کو پہلے 5 منٹ میں کون سا غسل ہوتا ہے بھائی؟ اتنا کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. خیر حدیث میں تو معیار بڑا سخت ہے کہ وضو کے لیے 3 پاؤ اور غسل کے لیے 3 کلو. وہ تو خیر ہمارا ٹھنڈا گرم چیک کرنے میں گزر جاتا ہے. ٹھنڈا آ رہا ہے کہ گرم آ رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، جناب 3-4 کلو 8-10 کلو تو ادھر ادھر ہو گیا. تو یہ جو ہے نا ایکسٹرا خوف ہو جاتا ہے کسی کو کہ جناب ایسے کیسز ذاتی طور پر میں جانتا ہوں. وہ افراد کے مثلا صبح اٹھا اور ہر صبح کو اس کو شک ہے کہ مجھ پہ غسل واجب ہو گیا بلا وجہ، مجھ پہ شاید غسل واجب ہو گیا ہے، میں حالت نجاست میں آ گیا ہوں. اور حالت نجاست میں جب آ گیا وہ جوان بیچارہ، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، اور پھر وہ غسل کرنے کے لیے تشریف لے جائیں، یہ اس کی ہر رات کا معمول. یعنی ایک موقع وہ تھا کہ نماز شب تک کا پابند تھا، شیطان نے ایسا بہکایا. شیطان کبھی کسی کو جب گناہ سے نہیں بہکا سکتا نا، عبادت کے ذریعے آ کے بہکاتا ہے. عبادت میں اتنا ڈاؤٹ، اتنا دماغ میں اس کو شک پیدا کر دے گا کہ انسان جو ہے نا جھنجھلا کر آخر میں کیا ہوتا ہے، آخر میں کہتا ہے یہ سب دین وغیرہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سب ختم. روز ہر رات شک ہوتا تھا کہ میں شاید نجس ہو گیا ہوں، مجھ پہ غسل واجب ہو گیا. غسل کرنے کے لیے جب تشریف لے جائیں، اب یہ یقین ہی نہیں ہو پا رہا کہ غسل ہو بھی گیا یا نہیں ہوا. فجر کی نماز قضا ہونے تک غسل جاری رہتا تھا، یقین نہیں ہو رہا کہ میرا غسل ہو گیا ہے. فجر سے پہلے غسل شروع ہوا ہے اور اب تک یہ کہ شاید غسل نہیں، شاید یہ حصہ باقی رہ گیا تو شاید وہ حصہ باقی. اور وہ انسان کی جو نماز شب پڑھنے کا پابند تھا، شیطان نے اسے عبادت کے ذریعے اتنا بہکا دیا کہ پھر فجر کی نماز بھی روزانہ قضا ہو کے پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ لیٹ نہیں اٹھتا تھا، اس لیے کہ غسل اتنا لمبا کرتا تھا. مولانا کیا کریں؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اب یہ بات بہت دور تک جا رہی جو کہ کیمرے کے توسط سے، کیا کریں مولانا کبھی ایسے اگر کیفیت ہو جائے. دبئی میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا سمپل ایک کام کر لو، اگر آپ کا غسل 20-25 منٹ تک چل رہا ہے اور آپ کو شک پر شک ہو رہا ہے تو اپنے اوپر منت کر کے ایک چیز مان لو بھائی. منت کیا؟ اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ اگر میں نے 5 منٹ سے اوپر غسل کیا تو 5000 روپے صدقہ دوں گا. منت سیکھے نہیں کہ ٹھیک ہے بالکل منت. قربتاً اللہ نہ صحیح 5000 کے صدقے میں آپ یقیناً میں آپ سے کہہ رہا ہوں 4 منٹ میں غسل ختم نہ ہو جائے میرا نام بدل دیجیے گا.
بالکل کہ اچھا اس نے کر کے، کیونکہ وہاں عشرہ مجالس میں پڑھ رہا تھا، اور اس نے شروع میں آ کے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا آہستہ آہستہ کر کے، اگر 20 منٹ میں ہو رہا ہے تو 10 منٹ کی پہلے منت مارو، پھر 2 دن بعد 5 منٹ کی منت ماننا، اس طرح کرتے. جب عشرے کے آخر میں ملا تو خود اس نے آ کے کہا کہ مولانا بالکل مسئلہ حل ہو گیا، 5000 کے صدقے میں ایسا حل ہوا ہے، بالکل میں سیدھا ہو گیا ہوں. یہ اچھا بات پھر وہ کہیں اور نکل جائے گی، میں صرف بہت زیادہ تو میں مجلس مختصر کرنا چاہتا تھا. یہ علماء اخلاق کا طریقہ بھی تھا، اپنے آپ کو سزا بھی اسی طرح دیا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. سزا کیسے دیں اپنے آپ کو؟ سزا اس طرح سے دیں کہ کوئی بہت اچھی خاصی بڑی منت مان لیں. یہ نہیں کہ 5-10 روپے کا صدقہ، پھر تو آپ صدقے بھی مزے سے دیتے رہیں گے، غلط کام بھی مزے سے ہوتا رہے گا. 5 روپے سے 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، 100 روپے سے کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کوئی ایسا کہ جس سے آپ کا دل تھوڑا سا لرز جائے کہ یار یہ رقم جاری ہے. یہ اپنے اوپر غیبت بہت ہوتی ہے. للہ علیہ، یہ والی منت جو واجب ہو اس کو پورا کرنا، نہ ہو تو کفارہ ہوگا. پھر میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ اگر میں نے ایک غیبت کی، یا تو کوئی اچھی خاصی اماؤنٹ رکھ دیں. اس میں بھی بہت سے لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اماؤنٹ دے دیں گے، مسئلہ نہیں ہے، چلو 5000 روپے صحیح. اس میں بھی کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا ہے. دوسری طرف سے آ جائے پھر جسم کو کوئی زحمت دیں، سختی دیں. رمضان کے بعد بھی سارے، اگر میں نے ایک غیبت کی میں فی غیبت 3 روزے رکھوں گا، تو آپ کا نفس خود کہے گا ابھی رمضان ابھی 30 دن بڑے مشکل سے گزرے ہیں، ابھی سدھر جاؤ، غیبت نہیں کرنی. اب ٹھیک، اپنے آپ کو سزا دیں خود. اگر میں نے فلاں گناہ کر لیا، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، میں 11 رکعت والی پوری نماز شب پڑھوں گا. ٹھیک ہے، یہ جب آپ نے اپنے نفس کو سزا دینا شروع کریں گے، شیطان بھی آپ سے میں کہہ رہا ہوں شیطان آپ سے ہار جائے گا. وہ کہے گا جناب اس کو تو میں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ تو 3 اور عبادتیں کر کے بیٹھ جاتا ہے. ایک عالم دین تھے، وہ نماز کے لیے نکلے فجر کا وقت بالکل. اب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو اندھیرا ہوتا تھا، ظاہر اس زمانے میں تو سسٹم نہیں تھا ایسا الیکٹریسٹی کا. کوئی گڑھا آ گیا اور اس میں گر گئے. جب گڑھے میں گر گئے تو ظاہر لباس سارا سب خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کیسے اس میں مسجد میں جاؤں؟ واپس پلٹ آئے، لباس تبدیل کیا. اچھا جا رہے تھے اس وقت جب نماز شب کا وقت ہے، یعنی فجر کا وقت باقی تھا. تو پھر اپنے آپ سے سوچا کہ ابھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے تو میں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دوں. چلو لباس بدل لیا، اپنے جسم کو پاک کیا، واپس نکلے تو کہیں اور کوئی گڑھا تھا کیونکہ بارش ہوئی تھی تو اس میں جا کے گر گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہو گئی. پھر واپس تشریف لائے، یہ سچا واقعہ ہے. واپس تشریف لائے اور پھر سوچا کہ نہ جاؤں مسجد میں، آج فجر کی گھر ہی میں پڑھ لوں. پھر سوچا کہ اگر قیامت میں نامہ اعمال میرا ترازو میں تولا گیا اور یہی شاید اسی ایک فجر کی وجہ سے بچنے والا ہوا تو سب برابر ہو، نیکی اور گناہ، اور ایک فجر خالی میری زیادہ ہوتی تو میں بچ جاتا. اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں. اب پھر جب جانے لگے تو راستے میں ایک شخص چراغ لے کے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی تیرا بڑا شکریہ، 2 دفعہ میں گر چکا ہوں یہاں پر، تیسری دفعہ بھی تو اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے. کہا نہیں میں تو، آپ کیا سمجھے میں کون ہوں؟ کہا تو کو بہت نیک آدمی ہے، نمازی کے لیے تو راستے میں چراغ لے کے کھڑا ہوا ہے. کہا میں شیطان ہوں. کہا شیطان؟ تو تم یہاں پر میرے لیے کیوں چراغ لے کے کھڑے ہو؟ کیا میں آپ کے لیے صرف چراغ لے کے کھڑا ہوا ہوں کہ جب آپ گئے اور پہلی دفعہ گرے تو آپ جب گھر میں پہنچے اور آپ نے کہا کہ نہیں میں پھر سے ہمت کرتا ہوں، لباس پاک کیا آپ نے، پھر آ گئے آپ. اللہ نے آسمانوں میں اعلان کیا کہ آج اس نے میری خاطر، یہ جو میری خاطر قربانی دی اپنے نفس کی، تو گزشتہ دن کے جتنے اس نے گناہ کیے تھے یا کوئی غلط کام ہو گیا تھا غلطی سے جو بھی، وہ میں نے اسے معاف کیا. آپ کے 1 دن کے گناہ معاف ہو گئے. آپ واپس پہنچے پھر گر گئے. تو اللہ نے اعلان کیا کہ جب آپ واپس پلٹ کر گرنے کے بعد گھر پر گئے، واپس لباس صحیح کر کے آئے، کہ اب 1 دن کی بات نہیں ہے، اس کے جتنے سارے گزشتہ گناہ تھے نا سب میں نے معاف کیا ہے. جب آپ تیسری مرتبہ آئے تو مجھے ڈر ہوا کہ اب گر گئے نا، تو اللہ کہے گا کہ اگلے گناہ بھی میں نے معاف کی. اس لیے میں کھڑا ہوں یہاں پر چراغ لے کر کے، پھر زندگی بھر بھی محنت کرتا رہوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 3 دفعہ گر کے اٹھ کے اللہ یہ بھی رہے میں دیکھے اللہ کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اتنا رہی. تو دونوں کیفیتیں اپنے اندر اس کو رکھیے کہ ذرہ برابر بھی گناہ ہو جائے کوئی چھوٹا نہ سمجھیں اسے کہ میں نے اپنے رب کی معصیت کی، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، غلط ہو گیا. دوسری طرف سے اگر انسان کی زندگی گناہوں میں بھی گزری ہے، کہیں اللہ کی رحمت مجھ سے زیادہ بڑی ہے.
میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ کیفیتیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں میں رکھ سکیں۔ ہم دونوں مناجات کو پڑھ لیتے ہیں، آخر میں اگر ہو سکا تو میں 2 جملے مصائب کی گزارش کر دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک باواز بلند درود بھیجتے ہیں محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ اچھا، پہلے خدا سے امید رکھنے والوں کی مناجات پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من اذا سألہ عبد اعطاہ وَإِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَإِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْيَانِ سَتَرَ عَلَى ذَنْبِهِ وَغَطَّاهُ۔ اے وہ خدا کہ جب بندہ اس سے سوال کرے تو عطا کرتا ہے، جب امید رکھے تو امید پوری کر دیتا ہے۔ امید رکھنے والوں کی مناجات ہے نا۔ اور اگر گناہ بھی کرنے تو گناہ کو چھپا لیتا ہے۔ وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَحْسَبَهُ وَكَفَاهُ۔ إِلَٰهِي مَنِ الَّذِي نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِسًا قِرَاكَ فَمَا قَرِّيَتَهُ وَمَنِ الَّذِي أَنَاخَ بِبَابِكَ مُرْتَجِيًا نِدَاكَ فَمَا أَوْلَيْتَهُ۔ أَيَحْسُنُ أَنْ أَرْجِعَ عَنْ بَابِكَ بِالْخَيْبَةِ مَصْرُوفًا وَلَسْتُ أَعْرِفُ سِوَاكَ مَوْلًا بِالْإِحْسَانِ مَوْصُوفًا۔ پروردگار اگر میں تیرے در سے بھی نا امید لوٹ گیا تو پھر کس کے در پہ جاؤں گا؟ میں تو کوئی اور ایسا آقا اور مولا تیرے سوا نہیں جانتا کہ جو اپنے بندے پر تیرے جیسا احسان کرنے والا ہو۔ کیف ارجو غیرک والخیر کلہ بیدک۔ میں کیسے تیرے سوا کسی اور سے امید رکھوں کہ سارا خیر تو تیرے ہی پاس ہے۔ وکیف اؤمل سواک والخلق والامر لک۔ اقطع رجائی منک وقد اولیتنی ما لم اسألہ من فضلک۔ ام تفقرنی الی مثلی وانا اعتصم بحبلک۔ یا من سعد برحمتہ القاصدون۔ اے وہ کہ جب اس کی رحمت کا قصد کیا جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَشْقَ بِنِعْمَتِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ۔ اور اس کا عذاب استغفار کرنے والوں کے قریب نہیں آتا۔ كَيْفَ أَنْسَاكَ وَلَمْ تَزَلْ ذَاكِرِي وَكَيْفَ أَلْهُ عَنْكَ وَأَنْتَ مُرَاقِبِي۔ إِلَٰهِي بِذَيْلِ كَرَمِكَ أَعْلَقْتُ يَدِي وَلِنَيْلِ عَطَايَاكَ بَسَطْتُ أَمَلِي فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصَةِ تَوْحِيدِكَ۔ میرے دل میں اپنی خالص توحید کو بٹھا دے۔ وَاجْعَلْ لِي مِنْ صَفْوَةِ عَبِيدِكَ۔ مجھے اچھے بندوں میں شمار کر لے۔ یا من كُلُّ هَارِبٍ إِلَيْهِ يَلْتَجِي۔ اے وہ کہ جب کوئی اس کے پاس جائے تو وہ پناہ دیتا ہے۔ وَكُلُّ طَالِبٍ إِيَّاهُ يَرْتَجِي۔ یا خیر مرجو ویا اکرم مدعو۔ یا من لا يرد مسائل ولا يخيب آمل۔ یا من بابه مفتوح لداعی وحجابه مرفوع لراجی۔ أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني۔ پروردگار مجھے اپنی نعمتوں میں سے وہ عطا کر دے کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے۔ ومن رجائك بما تطمئن به نفسي۔ مجھے ایسی امید عطا کر دے کہ میرا نفس مطمئن ہو جائے۔ ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات الدنيا۔ مجھے وہ یقین عطا کر دے کہ دنیا کی مصیبتیں میری نگاہوں میں پست ہو جائیں۔ وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود بھیج محمد وعلی خدا سے خوف رکھنے والوں کی مناجات۔ امید کا ہم نے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ جو دعاؤں میں بھی ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے۔ شیخ بہائی نے بھی فرمایا تھا کہ جب آپ کے پاس کسی کا کوئی خط پہنچے، اب تو خیر ای میلز وغیرہ کے سسٹم میں تصور کیجئے کوئی ای میل آپ کے پاس آئے تو جو پہلا لفظ یا پہلا جملہ ہوگا بہت مرتبہ ہم اس سے اس کے موڈ کا اندازہ لگا لیتے ہیں یا اس کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس نے کس کیفیت میں اس میل کو اس خط کو لکھا ہے۔ کہ جو اللہ نے انسانوں کے پاس اپنا پیغام پہنچایا ہے قرآن کریم کی صورت میں، اس کا پہلا جملہ یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. تو اللہ کی رحمت پہلے ہے، اس کا غضب بعد میں ہے. تو ہم خوف خدا رکھنے والوں کی مناجات کہ اللہ وہ خوف بھی ہمیں عطا فرمائے کہ گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، پروردگار کیا ایمان لانے کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب کر دے گا؟ ام بعد حبی ایاک تبعدنی، ام رجائی برحمتک وصفحک تحرمنی، ام استجارتی بعفوک تسلمنی، حاشا لوجهک الکریم ان تخیبنی. پروردگار تیری کرم سے بات بہت بعید ہے کہ تم مجھے اپنے کرم سے محروم فرما دے. لیت شعری علی الشقاء ولدتنی امی ام للعناء ربتنی فلیتہا لم تلدنی ورم تربنی. اس میں ذکر یوں ہے کہ یعنی ایک جس کے دل میں شدید خوف ہو، چونکہ خوف کرنے والوں کی مناجات ہے کہ پروردگار میری ماں نے مجھے کیوں جنا تھا، یعنی میں اتنا گناہ گار ہوں تیرا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں دنیا میں آ سکتا. یعنی امام علیہ السلام نے شدت خوف کو بیان کیا کہ کیا میری ماں نے مجھے اس لیے، اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میری ماں نے مجھے اس لیے بڑا کیا تھا کہ میں تیری معصیت کرتا رہوں؟ تو کاش مجھے جنا نہ ہوتا، میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، نہ آنا بہتر تھا کہ میں گناہ گار بندہ بن گیا. وَلَيْتَنِي عَلِمْتُ أَمِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ جَعَلْتَنِي، کاش میں جان سکوں کہ کیا تو نے مجھے اہل سعادت میں سے قرار دے دیا. وَبِقُرْبِكَ وَجَوَارِكَ خَصَصْتَنِي فَتَقَرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي وَتَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسِي. إِلَٰهِي هل تسود وجوه خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك أو تتبع على قلوب انطوت على محبتك أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك. پروردگار کیا تو ان چہروں کو سیاہ کر دے گا جو تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں؟ کیا تو ان زبانوں کو گم کر دے گا جو تیری ثنا کا اظہار کر چکی ہوں؟ پروردگار کیا ان دلوں پر مہر لگا دے گا کہ جن میں تیری محبت ہو؟ پروردگار ان ہاتھوں کو باندھ دے گا جو تیری رحمت کے لیے تیری بارگاہ میں اٹھ رہے ہوں. او تعاقب ابدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك او تعذب ارجلا سعت في عبادتك. الہی لا تغلق على موحدیک ابواب رحمتک. پروردگار اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پر بند نہ کر دینا. ولا تحجب مشتاقیک عن النظر الى جمیل رؤیتک. الہی نفس اعززتها بتوحیدک کیف تذلها بمہانت ہجرانک. وضمیر انعقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك. الہی اجرنی من علیم غضبک وعظیم سخطک. پروردگار اپنے دردناک عذاب اور غضب سے مجھے پناہ عنایت فرما دے. اب پروردگار عالم کے اسمائی گرامی ہیں، یہ سب مل کر ساتھ ساتھ پڑھیے گا. یا حنانو یا منان یا رحیمو یا رحمان یا جبارو یا قہار یا غفارو یا ستار. نجنی برحمتک من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وحالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. صلوات بر محمد و آل محمد. دونوں مناجات اپنے اختتام کو پہنچی. طریقہ کار کے مطابق چند جملے میں مصائب کی گزارش کر دوں.
اور اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل چونکہ شب جمعہ ہے اور شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، سارا سال ہی شب جمعہ، تو ہم نے پہلی شب جمعہ ماہ رمضان کی جو تھی وہ دعائے کمیل پڑھی تھی. کل شب جمعہ انشاءاللہ زیارت ناحیہ پڑھیں گے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے، تو زیارت ناحیہ ہم نے کم دیکھا ہے کہ اجتماعی طور پر کہیں پر پڑھی جائے. تو انشاءاللہ کل زیارت ناحیہ جو امام زمانہ علیہ السلام ہی کا وہ مرثیہ ہے جو اپنے جد حسین کے لیے بیان فرمایا تھا، سب مل کر انشاءاللہ اسے پڑھیں گے بمع مصائب. تو ایک روحانی لطف اور کیف کربلا کی وہ جھلک انشاءاللہ ہم اپنے دلوں میں سما سکیں اور محسوس کر سکیں، اور پھر اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ کربلا میں بھی توفیق دے کہ امام حسین کی زری کے سامنے کبھی زیارت ناحیہ انشاءاللہ پڑھ سکیں. توفیق حاصل کرنے کے لیے دیکھیں کربلا کی بات ہوئی، اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ کس انداز سے مصائب آپ کے سامنے گزارش کروں. یہاں سے جب مومنین جاتے ہیں کربلا معلیٰ تو سرکار سید الشہداء کے حرم میں حاضری، قاضی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں حاضری، انسان بہت کچھ سوچ کے جاتا ہے کہ میں مولا سے فلاں بات کہوں گا، فلاں چیز مانگوں گا، یہ حاجت طلب کروں گا، وہ مشکلات ہیں میری وہ بیان کروں گا. لیکن یقین جانے جب پہلی مرتبہ حاضری ہوتی ہے نا، اور جب پہلی مرتبہ جب گنبد پر نگاہ پڑتی ہے اور زری پر نگاہ پڑتی ہے، اصل انسان اپنی ہر حاجت بھول چکا ہوتا ہے، صرف اور صرف آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، بس صرف آنکھوں سے آنسو، دل بے قرار ہوتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بیچارہ اس کی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں. کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی سر کے بل چل کر سید الشہداء کے حرم کی طرف جا رہا ہے. میں کہتا ہوں جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم حسین کے حرم میں حاضری دیتے ہیں تو کم از کم پہلی حاضری میں تو یہ کیفیت ہوتی ہے. ذرا تصور کیجئے گا کہ شہزادی جب شام سے رہا ہو کر پہلی بار بھائی کے مزار تک پہنچی ہوگی. بس ایک منظر میں نے آپ کے ذہن میں یوں انشاءاللہ بےوس کر دیا کہ اب آپ اس کو جب تک سوچتے رہیں گے تو آپ کا دل غمگین رہے گا. جب پہلی مرتبہ بہن کی حاضری بھائی کے مزار پر ہوئی ہوگی. روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی کربلا معلیٰ یہ کاروان پہنچا نا اور شہزادی زینب کو دور سے بھائی کی لہد نظر آئی، زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا اور گھٹنیوں کے بل آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا. اور شہزادی گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے حسین کی قبر میں پہنچی کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بھیا زینب لٹ کر آئی ہے، بہن مرثیہ پڑھنا چاہتی ہے، لیکن سب سے پہلے تو بہن شرمندہ ہے اس لیے کہ آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر. اس کے بعد اپنے بھائی عباس کی لحد پر بھی گئی اور وہاں پر بھی جا کے ماتم کیا. اب ایک فطرت کی بات ہے، آخری جملہ، بس زیادہ مصائب نہیں، آخری جملہ فطرت کی بات ہے. جب انسان کسی اپنے سے بزرگ سے بات کرتا ہے نا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، جب انسان کسی بڑے سے بات کرتا ہے تو پورا درد دل بیان نہیں کر پاتا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرم کی وجہ سے رہ جاتی ہیں دل میں، لیکن جب کسی اپنے جیسے سے بات کرے تو پھر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو جب شہزادی زینب اپنے بھائی حسین کی قبر پر گئی ہوں گی تو یقیناً مرثیہ پڑھا ہوگا، یقیناً ماتم کیا ہوگا، لیکن اصل شاید جو دل کا حال ہے نا وہ عباس کی لہد پہ جا کے بیان کیا ہوگا. اس لیے کہ حسین تو زینب کے بھی امام ہے نا. جب عباس کے پاس پہنچی ہوگی تو کہا ہوگا عباس تو کربلا میں شانے کٹا کر سو گیا، تیری بہن زینب کی چادر چھین لی. عباس تو شانے کٹا کر کیا سویا، تیری سکینہ تو آچے گاتی رہی، تجھے یاد کرتی رہی. عباس اب یہ دو منظر ہو گئے، ایک شہزادی اپنے مولا اور آقا اپنے بھائی حسین کی لحد پر پہنچی اور جب اپنے بھیا ابوالفضل عباس کی لحد پر پہنچی. ایک اور تیسرا منظر، ایک اور کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو وہ کیفیت اور مختلف ہوتی ہے. اب جب شہزادی مدینہ پہنچی ہوں گی اور بیٹی کو ماں کی لحد نظر آئی ہوگی تو فریاد کی ہوگی کہ اماں تم یہ سوال کرو کہ میں بہت دور سے آئی ہوں تو تمہارے لیے کیا سوغات لائی ہوں. اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دوں یا علی اصغر کا جھولا دوں. اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کے بتاتی رسیوں کے نشان. جزاکم اللہ. آپ کے دل فوراً مائل ہو گئے کربلا معلیٰ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے مصائب اور اس غم کی کیفیت میں
ایک سلام پیش کرتا ہوں اور سب مل کر کہیے گا انشاءاللہ. کل شب جمعہ ہے, کل تو ہم زیارت ناحیہ ہی پڑھیں گے. آج بھی دل کی گہرائی سے یہاں اس فرش اذان میں بہت قوت ہے. یہاں سے اگر آپ مانگ لیں گے نا انشاءاللہ کربلا, یہاں سے مانگ لیں گے مشہد, یہاں سے مانگ لیں گے نجف, شہزادی زینب کا واسطہ بھی ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی کے لیے اذن زیارت عطا نہ کریں. اور میرا یقین ہے کہ جب شہزادی زینب کسی کو اذن عطا کرتے ہیں تو پھر اسے کربلا جانے سے کون روک سکتا ہے, پھر کون اسے روک سکتا ہے. تو یہاں شہزادی زینب کبریٰ کا ذکر ہوا ہے. آپ دل میں نیت کیجئے کہ اے بی بی میں آج دور سے سلام کر رہا ہوں آپ کے بھائی کو, تو بس وہ موقع بھی مجھے جلد عنایت کر دیں کہ میں قریب جا کر زری کو پکڑ کے کہہ سکوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میں امام حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ سکوں, میں غازی عباس کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ سکوں کہ یا کاشف الکربین وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. سب مل کر میرے ساتھ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب اللہ پیمبر اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں, قرآن و علم کا معیار ہے معیار ہے قرآن و علم کا معیار ہے دونوں. عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہیں وفادار, ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسا میں تمام, حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے معیار ہے اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں, قرآن و علم کا معیار ہے دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے معیار ہے اللہ پیمبر کے مددگار ہیں دونوں, قرآن